بڑے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اولاً تو یہ کہ آپ بہت دیر سے بیت المسجد اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے متعلق، اس کی تاریخ کے متعلق علماء کرام سے خطابات سنتے آ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پلٹ کر دیکھیں تو یہ بات آپ پر ازر من الشمس واضح ہو جائے گی کہ جب سے بیت المقدس تعمیر ہوا، انبیاء کرام نے اسے اپنی زندگیوں کے عوض سجایا ہے، سنوارا ہے۔ سابقہ تقریباً تمام انبیاء کرام کی یہ مقدس سرزمین عبادت گاہ رہی ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کا تقریباً انبیاء کا یہ قبلہ رہا ہے۔ اسی طرف رخ کر کر انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اسی طرف رخ کر کر انہوں نے عبادتیں کی ہیں، اسی طرف رخ کر کر انہوں نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی مناجات بیان کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آقا نامدار علیہ السلام کے قربان جائیں جس آقا پاک علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ستاتی رہتی تھی، وہ نبی جسے ہمیشہ اپنی امت کا خیال رہا کرتا تھا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی چشم نبوت 1400 برس پہلے یہ منظر مناظرہ کر رہی تھی۔ میرے نبی اس منظر کو اپنے چشم نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ 1300 سال مسلمان بیت المقدس پر حکمراں رہے گا، فلسطین پر مسلمانوں کی 1300 برس حکومت رہے گی، لیکن اس کے بعد ایک ایسی حکومت آئے گی جو غیر جائز طور پر، ناجائز طور پر مسجد اقصیٰ پر، بیت المقدس پر خابض ہو جائے گی اور مسلمانوں کو تانا دے گی اور یہ کہے گی کہ تمہارا قبلہ وہ ہے جس پر ہمارا تسلط ہے، تمہارا قبلہ وہ ہے جس پر ہماری حکومت ہے۔ میرے نبی کو یہود یہ تانا دیا کرتے تھے کہ محمد اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ہمارا قبلہ رہا گئے۔ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام کے قلب اقدس پر یہ بات ٹھیس کی طرح گزری اور آقا علیہ السلام مسجد مدینہ المنورہ میں، جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، وہاں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ ہجرت کے بعد 16-17 مہینوں تک میرے اور آپ کے نبی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی نے یہ تانا اپنے لیے تو برداشت کر لیا، لیکن اپنی امت، اپنی قیامت تک آنے والی امت کے خیال میں آقا علیہ السلام مضطرب رہا کرتے تھے۔ حضور کے قلب اقدس پر یہ ٹھیس کی طرح بات گزرا کرتی تھی، میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، پیچھے صحابہ کرام کا مقدس ترین گروہ ہے، نبی امام ہے، اختتام صحابہ ہے۔ نبی کے دل میں یہ خیال گزرا کہ مولا کیا ہی یہ مناسب ہوتا کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ ہوتا جسے میرے باپ ابراہیم نے بنایا ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہوتی، حرم مکہ ہوتا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، اختصار سے اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ اے محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، پس پھیر دیں گے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی مرضی ہے۔ مصطفیٰ مسجد اقصیٰ سے رخ پھیر لیں اور اس طرف پھیر دیں جس میں آپ کی مرضی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تحویل قبلہ کا وہ تاریخ ساز واقعہ رونما ہوا جسے قرآن نے اس پر مہر سخت کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ سے دلچسپی محبت نہیں تھی، حضور کو قلبی لگاؤ تھا۔ سابقہ انبیاء کرام کی اس مقدس ترین سرزمین سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، اور سفر معراج جہاں میرے آقا و مولا علیہ السلام جب یروشلم میں بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام
جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عرش اعظم کی طرف گئے تو یہی وہ مسجد تھی جہاں انبیاء کرام سے میرے نبی نے ملاقات فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد میں انبیاء کرام کی امامت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ محبت تھی، لیکن دیکھیں آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں بیت المقدس فاتح نہیں ہوا، مسلمانوں کی حکومت میں نہیں آیا، لیکن حضور کو یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی۔ حجۃ الوداع آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے اس کا کیا ہوگا۔ اسی اثنا میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ محبوب ہم نے دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو آپ پر مکمل کر دیا۔ اب مزید کسی قسم کی جنگ کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے کہ اب کام مکمل ہو گیا ہے، جزیرہ نما عرب میں اسلام پھیل گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی عظیم ترین ذمہ داری صحابہ کرام کے مضبوط کاندھوں پر ڈال دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے 16 ہجری میں، کون سی 16ویں ہجری میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کے مقدس گروہ پر مشتمل ایک قافلے کو روانہ فرمایا۔ جب قافلہ پہنچا بیت المقدس تو 600 برس سے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ کتنے؟ 600 برس سے عیسائی اس سرزمین پر حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام تر اعتبارات سے اس قلعے کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتی، اکنامکلی اسٹرانگ کر لیا تھا، اور انہوں نے وارفیئر کے اعتبار سے اسٹرانگ کر لیا تھا، اس قلعے کو سیلف سسٹینیبل بنا لیا تھا، اور ایسا مضبوط کر دیا تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ پہنچے، قیام کیا، بہت دیر رکے، بہت کوشش کی۔ یہ منظر جب عیسائی راہبوں نے دیکھا، علماء نے دیکھا ان کے، وہ نکل کر فصیل پر آئے۔ بیت المقدس فصیل میں گھرا ہوا ہے، سارا شہر فصیل میں، باؤنڈری میں گھرا ہوا ہے۔ اوپر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم ایسے اس کو فتح نہیں کر سکو گے، ناممکن ہے، تم یہیں رہو، تمہاری ہڈیاں نکل آئیں گی، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن تم اس قلعے کو فتح نہیں کر سکو گے۔ جتنی زندگی کے لیے ضروریات ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر ہم نے پانی کا بھی انتظام کر رکھا ہے، غذائیات کا بھی انتظام کر رکھا ہے، ادویات کا بھی انتظام کر رکھا ہے، میڈیسن کا بھی انتظام کر رکھا ہے، تم ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ ہاں، ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے صحیفوں میں آیا ہے، اگر وہ آئے گا تو ہم اس سے لڑنے کی جرات نہیں کر سکے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ تو کہا تمہارا وہ بادشاہ جو فقیر ہوگا، تمہارا وہ بادشاہ جو فقیر ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے بادشاہ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی صحابہ کے سامنے تھی۔ خط لکھا گیا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہا گیا کہ خلیفۃ رسول اللہ آپ فوراً آئے، آپ نہیں آئیں گے تو بیت المقدس فتح نہیں ہوگا، مسلمانوں کا خواب کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا، یہ خواب چرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خادم کو لے کر، تنہا ایک خادم کو لے کر، یہ دیکھیں سادگی، ایک خادم کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے۔ 30 دن کا سفر مکمل کیا۔ کبھی اونٹ پر آپ بیٹھتے ہیں، کبھی اونٹ پر خادم کو بٹھاتے ہیں، اور ایک منزل چلتے ہیں تو خادم نیچے ہوتا ہے، امیر المومنین اوپر ہوتے۔ الغرض جب یروشلم پہنچے، بیت المقدس کے شہر کو پہنچے تو وہاں لوگ آئے، انہوں نے استقبال کیا اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ ایسے نہیں جا سکیں گے علماء کے سامنے، آپ کو لباس بدلنا ہوگا، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ اس طریقے سے نہیں جائیں گے، یہ بڑے تہذیب والے لوگ ہیں، یہ بڑے تمدن والے لوگ ہیں، یہ بڑے کلچرڈ لوگ ہیں، یہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، آپ اس طرح کی نہیں جا سکتے، آپ کو لباس بدلنا ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے عزت لباس سے نہیں ملی ہے، مجھے عزت دولت سے نہیں ملی ہے، مجھے عزت منصب سے نہیں ملی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو عزت اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ وہ جب آئے اور آ کر رکے تو علماء نے جب دیکھا، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے کہا یہی وہ ہے جن کے بارے میں ہمارے صحیفوں میں لکھا ہے،
بغیر خون کا ایک قطرہ بہے، بغیر خون کا ایک قطرہ بہے، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ و اختیار میں آ گیا۔ اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مساوات کا، ریلیجس ٹالرنس کا وہ درس دیا جسے آج بھی یہود بھلا نہیں سکتے۔ یہودیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ، عیسائیوں نے 600 برس تک تقریباً ان کے لیے دروازے بن کر کے رکھے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی، یہودی آئے اور وہاں آ کر عبادت کرے۔ 1300 برس کم و بیش مسلمانوں کا تسلط رہا، غلبہ رہا، انہی کی حکومت رہی۔ اور دیکھیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے مربی، رہنما اور رہبر حضرت نور الدین زنگی تھے، جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ دوستو، آخری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ حضرت نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنی آغوش تربیت میں لیا اور ایسی تربیت دی کہ جب دمشق میں، سیریا میں عیسائیوں نے فتنہ انگیزیاں شروع کی تو وہاں پر پولیس کا کمشنر بنایا۔ اس کے بعد مصر میں عیسائیوں نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی تو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا، اور وہ جب وہاں پر فاتح ہوئے، نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے رہنما بنے، مسلمانوں کے قائد بنے، مسلمانوں کے بادشاہ بنے۔ وہ واحد شخصیت ہے جس نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا تھا۔